السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں جو جاپان میں رہ کر اخبار بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کا شمار جاپان کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ دوستو، رانا عابد حسین۔ رانا عابد حسین فیصل آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور ایک اچھی زندگی کا خواب لیے جاپان تو چلے گئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا شروع کا وقت اتنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ اخبار بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ رانا عابد حسین کو گاڑیوں اور ٹرکس کے بارے میں کافی نالج اور کریز تھا، اور جاپان تو پہلے ہی ایک گاڑیوں اور ٹرکس کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹنگ کرنے والا ملک ہے، اور آخر رانا عابد حسین کا شوق اسے اس کام میں لے آیا، اور آج وہ ایک ایسی کمپنی کے مالک ہیں جو ہینو ٹرکس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتی ہے، بلکہ یہ جاپان میں بننے والی نئی اور پرانی گاڑیوں کا کاروبار بھی کرتی ہے، اور یہ کمپنی ہر سال تقریباً 3 سے 4 ارب کا بزنس کرتی ہے۔ رانا عابد حسین وہ پاکستانی بھی ہیں جن کو جاپانیز گورنمنٹ نے جاپان کے ایکسپورٹ ڈائریکٹر کا عہدہ دیا ہے، اور یہ پاکستان جاپان بزنس کونسل کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ رانا عابد حسین کو فیم اور عزت اگرچہ جاپان میں ہی ملا، مگر یہ جاپان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں رانا عابد حسین نے ایک پاکستانی فارم ایگروٹیک کے ذریعے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس کے مطابق وہ 5000 پاکستانیوں کو جاپان میں بلا کر انہیں ٹریننگ اور جابز دینا چاہتے تھے۔ BJPS کے پریزیڈنٹ رانا عابد حسین نے اسی سال جاپان کے شہر ناگویا میں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے ایک اسپیشل سرمنی بھی ارینج کروائی تھی، جس میں کو ہارٹ کینسر ہاسپٹل کے لیے نہ صرف کافی بڑی رقم مختص کی تھی، بلکہ انہوں نے جاپان کی بزنس کمیونٹی کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ جب وہ اپنے مشکل وقت سے گزر رہے تھے تب بھی وہ اپنے قریب غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، شاید یہی خوبی انہیں اتنا زیادہ اوپر لے آئی۔ آج کل رانا عابد حسین پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ وہ اپنے 1-2 پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ ان کا ٹرائی سائیکل ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق جاپان والے یہ ٹرائی سائیکل چائنا سے بنوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے ملک کی خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے، اسی لیے جاپان والوں نے انہیں اجازت دی کہ آپ اس کی فیزیبلٹی وغیرہ چیک کر کے ہمیں بتائیں۔ ان کا دوسرا پروجیکٹ محض ایک بیٹری موٹر اور ڈائنمو ہے۔ ان کے مطابق یہ جاپان والوں نے ہیلیم اور لیتھیم سے ڈیولپ کی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر موٹر سائیکل سے اس کا انجن نکال دیا جائے اور یہ موٹر ڈائنمو بیٹری کو فٹ کر دیا جائے تو پیٹرول بالکل فری ہو جائے گا اور پولیوشن میں بھی کمی آئے گی۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جاپان میں بہت زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے بزنس مینوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میرا پاکستان سے بچپن سے ہی پیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، اور اب تک یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ہی خراب ہیں۔ آخر اسے کون صحیح کرے گا؟ جب تک پاکستان کی عوام خود اچھی نہیں ہوگی تو اسے حکمران بھی اچھے نہیں مل سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ رانا عابد حسین نے جاپان میں بہت زیادہ عزت اور پیسہ کمایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میری ہر چیز مجھ سے چھین لی جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، تب بھی اگر مجھے جاپان کے کسی بھی شہر میں چھوڑ دیا جائے تو میں شام کو آپ کو حق حلال کی روزی کما کر کھلا سکتا ہوں۔ دوستو، وہ پاکستانی جو اخبار بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا اور آج دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہینو کا ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ آج رانا عابد حسین فرانس کے مشہور برانڈ لوئس وٹون کے خاص کسٹمر ہیں۔ ان کے مطابق ان کے سال کے اس کمپنی سے 2.5 سے 3 کروڑ کے صرف کپڑے وغیرہ آتے ہیں۔ ان کے پاس اس فیمس برانڈ لوئس وٹون کا سونے کا تعویذ بھی ہے جو وہ اکثر پہن کر رکھتے ہیں۔ ان کے گراج میں کروڑوں کی مالیت کی گاڑیاں عام ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کام ہی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنا ہے۔ رانا عابد حسین کہتے ہیں کہ وہ ایک مہینے کے تقریباً $30 بلین کا کام خود ہی سنبھالتے ہیں اور اپنے بزنس کے بلز وغیرہ خود ہی لکھتے ہیں، اور آج ہمارے پاکستان میں دکان بنتی نہیں کہ نوکر پہلے رکھ لیا جاتا ہے سہارا لینے کے لیے۔ جب تک کوئی قوم اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔
دوستو اگر اپنی زندگی میں کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہو تو وہ ضرور کر سکتا ہے، بس اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہماری پاکستانی عوام کے پاس خواب تو بہت ہیں لیکن کرنے کے لیے ہمت نہیں۔ کوئی ہمت نہیں کر سکتا تو کسی کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کر سکے۔ دوستو رانا عابد حسین کے اس شارٹ سے انٹروڈکشن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے محنت اور لگن سے کریں، اور اگر ہم کسی کی آس امید کے لیے بیٹھے رہیں گے کہ وہ آئے گا اور ہمارا کام کرے گا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جو ہو سکے خود کریں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ دوستو رانا عابد حسین نے اتنی زیادہ شہرت خود ہی حاصل کی، جسے خدا کا سہارا ہو اسے اور بھلا کس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا کا سہارا لیں، کسی انسان کا نہیں۔ اللہ حافظ۔